بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف۔ قرآن حکیم میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے اور زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت عزیز علیہ السلام کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 100 سال پہلے کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور صبر کرنے والے تھے اور بیت المقدس کے ایک بڑے امام تھے۔ بیت المقدس کے امام حضرت عمران کی بیوی حضرت حنا نے منت مانگی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اولاد عطا فرمائے تو وہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عمران انتقال کر چکے تھے۔ حضرت حنا نے اپنی منت پوری کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ بیت المقدس میں موجود دائمہ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت صرف اسے حاصل ہو۔ اس معاملے کو نمٹانے کے لیے یہ طے ہوا کہ قرآندازی کی جائے اور جس کے نام قرآندازی نکلے وہی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گی۔ یہ قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکلا تو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر پرستی بیت المقدس کے بہترین ماحول میں حضرت مریم علیہ السلام پرورش پانے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال فرماتے اور جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے ہجرہ میں تشریف لے جاتے تو ان کے ہجرہ میں اکثر بے موسم پھل رکھے ہوئے پاتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مریم علیہ السلام، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا فرما سکتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی بغیر اسباب کے اولاد عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو آہستہ آواز سے پکارا اور دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے اور اسے ایسا بنا دے کہ وہ آپ کو ہمیشہ خوب راضی رکھے۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کے ہجرے میں ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، اپنے نفس کی خوب حفاظت کرنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے اور کامل نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بیٹے کی خوشخبری پانے پر حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ ہے، اس لیے ان کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین تھا، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ آخر اولاد کیسے ہوگی، جس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ ان کے لیے ان کی بیوی کو درست فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا کہ اس نے آپ علیہ السلام کو پیدا فرمایا جبکہ آپ علیہ السلام کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علامت مقرر کرنے کی درخواست اس لیے کی کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے تاکہ وہ اسے وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے لیے علامت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے بغیر کسی بیماری کے صحیح و سلامت ہونے کے باوجود 3 دن تک صرف اشاروں سے بات کر سکیں گے۔ چنانچہ جب وہ دن آ گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت کے ہجرے سے باہر آئے اور لوگوں کو اشارے سے تلقین فرمانے لگے کہ وہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک طویل عمر اولاد کی نعمت سے محرومی میں گزاری تھی اور پھر بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بانجھ بیوی کو درست فرما دیا اور معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالی کو امید اور خوف کے ساتھ پکارنے والے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بچپن ہی سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دانائی عطا فرمائی تھی۔ وہ لوگوں پر ترس کھانے والے اور شفقت کرنے والے تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ وہ سرکشی اور گناہ کے کاموں سے بچنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سلامتی فرمائی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوگی اور قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لی تھی، لیکن دشمنوں نے انہیں ڈھونڈ لیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سمیت درخت کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہود کے بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔